کھا گئے ہیں. یہ اب نہیں چلے گا. پاکستان کو بدلنا ہوگا. میاں صاحب آپ کی نفرت زدہ سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے. میں ڈرتا نہیں ہوں اور نہ میں اب گھر بیٹھوں گا جب تک اس ملک کی تقدیر نہیں بدل جاتی. 30 سال سے مقدمے لٹکے ہوئے ہیں. فیصلے ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمیں آئین بدلنا ہوگا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آپ کو کرپٹ اور جھوٹا قرار دیا ہے. السلام علیکم. دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس. ناظرین، میاں محمد نواز شریف کے اسلام آباد سے لاہور 4 روزہ سفر میں جو پیغام ملا وہ یہ تھا کہ انہیں نااہلی قبول نہیں اور اب وہ گھر آرام سے نہیں بیٹھیں گے. لیکن وہ پیغام جس کا انہوں نے گجرات میں وعدہ کیا تھا کہ وہ لاہور پہنچ کر ایک اہم پیغام دیں گے، عوام اس کا انتظار کریں، وہ پیغام کہاں گیا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر ایک کی زبان پر ہے. لیکن اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ میاں صاحب اب چاہتے کیا ہیں؟ آئین میں ترامیم، نظام کی تبدیلی، یا پھر ایسا چارج ماحول جس میں وہ اپنی نااہلی کے خلاف عوامی تائید حاصل کر سکیں؟ دوسری جانب چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی کی جانب سے عدلیہ، پارلیمنٹ اور فوج کے درمیان ڈائلاگ کی تجویز ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب 70 برس بعد آج بھی ہم اداروں کے درمیان توازن اور ان کی حدود کے تعین کی بات کر رہے ہیں اور ان کی حدود کا تعین مقصود ہے. تو آج آنے والے وقت میں جو پاکستانی سیاست ہے اب یہ کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا تنویر حسین صاحب، وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نوید قمر صاحب، قومی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شفقت محمود صاحب، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. رانا صاحب آپ سے سٹارٹ کریں گے کہ میاں صاحب کا کل جو لاہور میں خطاب تھا اس میں پیغام کیا دیا انہوں نے؟ وہ اب تک کنفیوژن سے پھیلی ہے کہ وہ پیغام دینا کیا چاہ رہے تھے. بیسیکلی وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہیں اور عوام بھی. دیکھیں، میاں صاحب کے جو اس جلسے میں خطاب تھا یا گئے وہ ہر جگہ اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے انہوں نے بات کی ہے. وہ نظام کی بھی بات کرتے ہیں اور کچھ ریفارمز کی بھی بات کرتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز اس پہ ایگری ہیں کہ بالکل ریفارمز چاہیے مختلف شعبہ میں، چاہے وہ الیکٹرل ریفارمز ہوں یا جوڈیشل ریفارمز ہوں یا اس قسم کے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کو ریفارمز آنی چاہیے. کیونکہ جو انہوں نے بات کی یہ سبھی لوگ جانتے ہیں، جہاں تک جوڈیشل سسٹم کا تعلق ہے وہاں تو بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے، کیونکہ 20 سال 30 سال نسل در نسل لوگ انصاف کے اصول کے لیے در بدر پھیر رہے ہوتے ہیں اور نسلیں گزر جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے جو سٹانس لیا ہے یہ ضرورت ہے وقت کی، اور اس کو میرا خیال ہے سبھی کو غور کرنا چاہیے. اور جو بات کرتے ہیں اداروں کے آپس میں ایک بیٹھ کے ڈائلاگ کریں اور ایک پیج پہ آئیں اور اپنا راستہ جو ہے فیوچر کا ہے وہ متعین کرے، کہ ایک حدود اپنی متعین کریں. تو میرا خیال ہے اصلاحات کی بات کی ہے، جو آپ نے اصلاحات کی بات کی ہے کہ عدالتی نظام میں اصلاحات ہونی چاہیے، لوگ در بدر ٹھوکریں کھاتے پھر رہے انصاف کے لیے. مسئلہ تو 4 سال پہلے بھی تھا، یہ اب کا تو نہیں ہے، یا پھر یہ مسئلہ 4 سال پہلے کا نہیں ہے، بہت پہلے کی. یہ جب سے یہ جوڈیشل سسٹم چلا ہے اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ اس پہ غور ہوا ہے. میاں صاحب نے پچھلے ٹائم پہ بھی 97 کا جو ٹائم تھا اس پہ جوڈیشل ریفارمز کی بھی کوئی کمیٹی بنی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ خدمت کمیٹیاں بھی بنائی تھی جو چھوٹے چھوٹے مسائل پہ فوری طور پہ لوگوں کے مسئلے حل کریں. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ابھی بھی مجھے یاد ہے 2013 میں جب ہماری گورنمنٹ بنی تو انہوں نے ایک لا ریفارمز کمیٹی بنائی تھی، اور اس میں کچھ ریٹائرڈ جج صاحبان بھی تھے سپریم کورٹ کے، اور اس میں لا منسٹر تھا اور 1-2 منسٹر بھی تھے جس میں بھی تھا. تو وہاں بھی یہی تھا کہ آلٹرنیٹ جو ریزولوشن اور ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے وہ اس کا کوئی ایک طریقہ کار نکالا جائے تاکہ معاملات جو ہیں سپیڈیلی حل ہوں. تو وہ ریکمنڈیشن دی تھی کمیٹی نے، اور وہ اس پہ میرا حال ابھی امپلیمنٹیشن کی طرف ہم جا رہے تھے جب یہ سلسلہ ہوا ہے. تو یہ بات نہیں کہ میاں صاحب نے ابھی اس کی بات کی ہے، میاں صاحب نے بڑا پرانا اس پہ کام ہو رہا ہے. اور جب بھی 97 میں 99 میں یہ سارا کچھ ہو گیا 2.5 سال بعد، اور ابھی بھی 2013 میں جب کمیٹی 6 مہینے سال بعد بنی ہے تو اس نے ابھی اپنا کام شروع کیا ہے، مکمل کیا تھا اپنا کام ابھی. تو میرا خیال ہے اس کا یہ کہنا کہ میاں صاحب کیونکہ خود اب ان کے سر پہ پڑی ہے تو یہ بات کر رہے ہیں، یہ میرا حل مناسب نہیں ہے.
اور یہ ایک پرانی ہے، اور میرا خیال ہے نوید قمر صاحب بھی اس بات کو کریں گے یہ بات کہ یہ واقعی چاہے ان کی گورنمنٹ رہی ہے یا ہماری گورنمنٹ یہ ضرورت محسوس کی جاتی رہی ہے. ٹھیک ہے شفقت صاحب، آج تحریک انصاف نے پیمفلٹس تقسیم کیے ہیں، ان سوالوں کا جواب دیا جو میاں صاحب 4 روز جی ٹی روڈ پر پوچھتے رہے کہ مجھے نااہل کیوں کیا گیا. پی ٹی آئی نے اپنا کاؤنٹر نیریٹو تو دیا ہے، لیکن میاں صاحب کا نیریٹو تو کچھ اور تھا. وہ تو کہتے ہیں کہ 70 سال سے جو وزراء اعظم کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے اب وہ سلسلہ رکنا چاہیے. رانا تنویر صاحب ماشاءاللہ بڑے مجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور انہوں نے ایک بڑی محتاط سی چادر میاں صاحب کے جو فرمودات تھے ان پہ ڈال دی ہے. جو میاں صاحب کہہ رہے تھے وہ نہیں تھا جو رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی ریفارم ہونا چاہیے، باقی نہیں چاہیے. بالکل میاں صاحب تو اس سے کوئی وہ تو سیدھے بے نقط اداروں میں سنا رہے ہیں. اس سیدھا جوڈیشری کو اگر میں یہ کہوں کہ تقریباً گالیاں دے رہے ہیں، لیکن چلے میں یہ کہتا ہوں کہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ فوج کو بھی بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں، اور وہ سارے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں. اور مجھے تو لگتا ہے کہ ان کا میاں صاحب کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ نہ کھیلیں گے تو نہ کھیلیں دیں گے، یا وہ اردو میں کہ ہم کل ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی نہیں ڈوبیں گے. یعنی کہ وہ تو اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ اس نظام سے نازا ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اور یہ ہو چکے تھے اپنے رنجن تلاش کیے ہیں. تو یہ سطح پہ نواز شریف صاحب کو پتہ ہے ان کا کیا مقصد ہے اور کیا. شفقت صاحب، میاں صاحب تو اب آئینی ترامیم کی باتیں کر رہے ہیں، نظام کو ٹھیک کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو پھر ٹکراؤ والی بات کیوں نظر آ رہی ہے؟ خطرہ آپ کو اس میں کیا نظر آ رہا ہے بیسیکلی؟ اس میں تقاضے صورتیں ہیں کہ وہ نکالا کیوں نظر آ گیا، اس لیے کہ ووٹ میں آپ کو کنیکٹ کی ہے کہ آپ نے اس پہ غلط بیانی کی، جھوٹ بولا، آپ منی ٹرین نہیں دے سکتے، تو ججمنٹ رکھا ہوا آپ اس میں گھٹ نہیں رہا اس چیز کو. ٹھیک کوئی اتنی وہ سادہ بات نہیں ہے جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ہونی چاہیے، ایڈمنسٹریٹو ریفارم بھی ہونی چاہیے، جوڈیشل ریفارم بھی ہونی چاہیے. لیکن یہاں کوئی معاملہ اور ہے. یہاں تو معاملہ جو ہے نا وہ اداروں کو چیلنج ہے، فوج کو چیلنج ہے، جوڈیشری کو چیلنج ہے. یہ تو بہت ہی ایک اور سطح پہ معاملات کو لے گئے. ٹھیک. نوید قمر صاحب، میاں صاحب نے چیئرمین سینٹ کی جانب سے جو تجویز آئی تھی کہ اداروں کے درمیان ڈائیلاگ ہو، جس میں پارلیمنٹ ہے، عدلیہ ہے اور فوج ہے، ان کے درمیان ڈائیلاگ ہو، اس کی انہوں نے کھلے عام حمایت کر دی ہے. تو پیپلز پارٹی نے تو میاں صاحب کا کام آسان نہیں کر دیا، کیونکہ آپ جو ہے کیونکہ میاں صاحب جو ڈائیلاگ کی بات کر رہے تھے تو اسے کوئی پارٹی اسے تسلیم نہیں کر رہی تھی، کیونکہ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب اب ان کا جواز نہیں بنتا، وہ جواز کھو بیٹھے اخلاقی اپنی نائلی کے بعد کسی ڈائیلاگ کی بات کرنے کا. تو پیپلز پارٹی نے کام ان کا آسان کر دیا ہے. نہیں جی، یہ تو بالکل ہی میرا خیال ہے انٹرپریٹیشن کسی اور ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں اوور آل سسٹم کا ریفارم ہونا یا ڈائیلاگ ہونا انسٹیٹیوشنز کا، تاکہ وہ صحیح آپس میں جو ہے انٹریکٹ کر سکیں، وہ ایک ٹوٹلی الگ چیز ہے. اور میاں صاحب کو بیل آؤٹ کرنا ایک ایسی چیز میں جس میں وہ اچھی طرح سے میں تو کہوں گا پھنس چکے ہیں. دیکھیں اس وقت جو لا ہے اور کانسٹیٹیوشن ہے وہ ان کو راستہ کیا دیتا ہے؟ وہ راستہ صرف یہ ہے کہ ون ٹائم وہ ریویو کر سکتے ہیں، اور ریویو بہت لمیٹڈ ہوتا ہے ان ٹرمز آف اٹس اپلیکیبلٹی. وہ ایک اپیل بھی نہیں ہوتی، اور وہ موجودہ قانون کے مطابق ہوگا. اس میں آگے جا کے کہیں ریفارمز ہوں بھی تو اس کا میاں صاحب کے جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو آگے یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کی بات بھی کر رہے ہیں، دیکھیں 62-63 سے ہم نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے، کیونکہ جنرل ضیاء الحق نے یہ ڈالا تھا پرائمریلی پیپلز پارٹی، لیکن باقی بھی پولیٹیکل فورسز کو باہر رکھنے کے لیے ایٹ ول. اور بار بار جب ہم نے کوشش کی اس کو چینج کرنے کی تو پاکستان مسلم لیگ نے ہی اس کو ہمیشہ اپوز کیا، تھنکنگ کہ شاید ان کی تو کبھی باری نہیں آئے گی، باقیوں کی باری آئے گی. تو آج جب یہ موقع آیا ہے اور کبھی آگے جا کے یہ چینج بھی ہوا، تو
تو یہ ان کو تو نہیں فائدہ دے گا کیونکہ یہ ریٹروسپیکٹو تو کبھی بھی نہیں ہوتی کوئی بالکل نہیں ہو سکتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کرنے سے شاید ان کو ایک بیل آؤٹ مل جائے گا. دوسرا جو غالباً وہ خان صاحب کا کیس جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوتا 62-63 کا ان پہ بھی تلوار لٹک رہی ہے, جب تک کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تب تک تو ترامیم کا بابا یہ تو کسی پہ بھی لگ سکتی ہے نا, یہ بات تو نہیں ہے خان صاحب پہ ہو یا میاں صاحب پہ ہو یا کسی اور پہ ہو. پوائنٹ ایٹ دا اینڈ آف اٹ از کہ بیٹھ کے جب یہ سارا معاملہ حل ہو جائے, ایک طرف ہو جائے, تو بیٹھ کے اس کو ٹھنڈے دماغ سے دیکھنا ہوگا کہ ملک کے لیے بہتر کیا ہے, اور اس میں بیٹھ کے ساری پارٹیز نے ایک طرف کر کے فیصلہ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے ایک یا دو یا تین پارٹیز جو ہے اکیلے سر جا کے اس چیز کو حل کریں. سمر صاحب ٹھیک ہے ناظرین, جہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. رانا صاحب, میاں صاحب نے کل آئینی ترامیم کی بات کی, تو اب انہیں اس پارلیمنٹ کا خیال آ ہی گیا جس میں وہ جاتے ہی نہیں تھے. اور دوسرا, ترامیم کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کون سے ایسے قوانین جن میں آپ ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جو کویشچن کیا اس کا جواب دوں گا. جو نوید صاحب نے بات کی ہے کہ اس کا شاید ترمیم سے یا کسی طریقے سے, دیکھیں ہم بڑے کلیئر ہیں. ایک لیگل پروسیس ہے, ایک قانونی راستہ ہے جو اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں ریویو کا. بڑا ہمیں یہ بھی پتہ ہے, بڑا لمیٹڈ سکوپ ہے اس کا, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہی بینچ سنتا ہے, ہمیں ساری باتوں کا پتہ ہے. لیکن کیونکہ ایک اس میں کچھ ایسی جو اس کے ججمنٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں مسنگ لنکس ہیں جو ہمارے مطابق ہم نے جو پڑھا ہے, تو اس پہ اس ٹیکنیکل جو بنیاد ہے اس پہ ریویو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے اس میں. وہ میں لمبی بات ہو جائے گی, لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن یہ ہمیں پتہ ہے دو راستے ہیں, ایک لیگل راستہ ہے ہم اپنا رہے ہیں, دوسرا راستہ یہ ہے کہ جو ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں, فیوچر میں بہتری کی بات کرتے ہیں, وہ جو ہم بات کرتے ہیں میاں صاحب وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے, وہ سسٹم کے لیے کر رہے ہیں, وہ 20 کروڑ عوام کے لیے کر رہے ہیں, تاکہ ایسا سسٹم, ایسی ریفارمز لائیں, ایسی چیزوں میں تبدیلی لائیں, بہتری لائیں کہ تاکہ یہ نظام بہتر طریقے سے چل سکے. کیونکہ یہ جو آج کانسٹیٹیوشن ہے, میں آپ کو بتاؤں, اس کو یہ ختم کرنے کی نہیں بات کر رہے. جس طرح کہتے تھے جی یہ بڑے مشکل سے کانسٹیٹیوشن بڑا ہے, بالکل بنا ہے. 1973 کا کانسٹیٹیوشن اس کی سینکٹیٹی ہے, لیکن جب اس میں امینڈمنٹس کی بات کرتا ہے تو ود ان کانسٹیٹیوشن اس پروسیجر کے تحت بات کرتے ہیں. تو جب امینڈمنٹس کی بات کرتے ہیں تو نیچرلی اسی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس جو کہ کی جاتی رہی ہیں. کون سے سوال یہ ہے کہ کون سے ایسے قوانین ہیں جو سسٹم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں بیسیکلی؟ نہیں, میری بات سنیں. وہ ایک تو اداروں کا اپنے حدود کے اندر رہ کر کام کرنے کی بات ہوتی ہے, یہ سبھی لوگ بات کرتے ہیں. یہ ہم نہیں, یہ پیپلز پارٹی بات کرتی ہے, یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی بات کرتی ہے کہ اپنے حدود میں رہ کے سارے اداروں کو کام کرنا چاہیے. حدود سے مطلب یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن میں ایک فریم ورک دیا ہوا ہے اس کے اندر رہ کے وہ کام کریں. تو ابھی بہت ساری شکایات مختلف اداروں سے ہوتی ہیں, چاہے ایگزیکٹو ہو وہ بھی ایکسیس کرتی ہے, چاہے دوسرے ادارے ہوں, تو اس سے شکایت رہتی ہے, مختلف فورم پہ بھی بات ہوتی ہے. تو یہ جو بات ہوتی ہے اس کو اس طرح نہ سمجھا جائے, مس انٹرپریٹ نہ کیا جائے کہ میاں صاحب شاید اپنی اس فیصلے کے ساتھ لنک ہو رہی ہیں اس کے امینڈمنٹس یا کوئی چیز. اگر کوئی ایریٹنٹس ہیں اس میں تو میں سمجھتا ہوں جو کہ ہیں کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹس لائی گئی ہیں, جو بے شمار امینڈمنٹس ہیں, یا اس کے بیسک سٹرکچر کو تھوڑا سا چینج بھی کیا. جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن, نوید صاحب سے پوچھے نا کہ یہ ابھی جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا بھٹو صاحب نے بنایا تھا, یہ وہ کانسٹیٹیوشن ہے؟ نہیں, یہ آپ دیکھیں نا, اس پہ بڑی ڈیٹیل بحث ہو سکتی ہے, ڈسکشن ہو سکتی ہے. آپ کے جو کویشچن ہوتے ہیں جو آپ ٹاک شو پہ لاتے ہیں, یہ تو آپ بڑا ہاؤس باش سا کویشچن کر دیا, پھر آگے چلے گئے, پھر اس کو پکڑ لیا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ دو راستے ہیں. ایک تو لیگل پروسیس جس پہ وہ جائیں گے, ایک وہ یہ بات کرتے ہیں. میاں صاحب ایک ایسے لیڈر ہیں جن کا جو میرا سب سے سینئر اب اس لیول کے لیڈر ہیں, جس کو میں سمجھتا ہوں وہ 33 سال سے
ایک چیز کو لے کے چلے ہیں. انہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے. یہ پارلیمنٹ کی بات آپ نے کیا خیال آیا؟ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے انہوں نے جدوجہد کی ہے. انہوں نے بڑی شفقت صاحب کی طرف لے کے جاتے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بھی کی ہے. تو یہ کہنا کہ ابھی پارلیمنٹ کا خیال آیا, یہ کبھی بھی میرا خیال ایسا نہیں تھا, نہ ہے, اور نہ آئندہ کبھی پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرنے کا کسی میں ہے. ٹھیک ہے شفقت صاحب, جو اداروں کے درمیان ڈائیلاگ کی بات ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے, جبکہ جو میاں نواز شریف صاحب کی تجویز آئی ہے وہ ہے کہ ایک اوورآل ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اور پھر وہ اس کے علاوہ وہ آئین میں ترامیم کی بات کر رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے, آپ کے پاس کیا آئیڈیا ہے؟ دیکھیں, دو الگ الگ چیزیں, ان کو مکس نہیں کرنا چاہیے. جو میاں صاحب اپنی تقاریر میں کہہ رہے ہیں کہ دو چیزوں پہ آپ فوکس کریں. ایک, انہوں نے یہ کہا کہ فیصلہ ہو چکا تھا اور اس کے بعد اس کا ریزن تلاش کیا. اگر اس سے بڑا کوئی کنٹمپٹ مجھے آپ بتا دیں کورٹ کا, یا توہین بتا دیں, کوئی آپ مثال دے دیں. دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے سسٹم میں ایک وائرس ہے فارغ کر دیتا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ وائرس کا جو ذکر کر رہے تھے وہ کس کے, اب ہمیں یہ تو نہ سمجھا گیا کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں, یا ہمیں کچھ سیاست کی سمجھ نہیں ہے, یا ہمیں جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کی سمجھ نہیں ہے. ساری دنیا کو سمجھ ہے. تو وائرس کا جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ ان اداروں کے بارے میں کر رہے ہیں جو کہ ہمیں دن رات آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح شہادتیں ہو رہی ہیں, جس طرح لوگ قربانیاں دے رہے ہیں, جو پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, ان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. جہاں تک میاں صاحب کے ریفارم والی بات ہے, ریفارم والی بات رضا ربانی نے کی ہے, بالکل کی ہے, اور رضا ربانی کے انٹینشن جو ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن ایسا ڈائلاگ مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ تو ہمارے پہ ہے نا. ابھی دیکھیں, آج سے کچھ 3 سال پہلے جو 18ویں ترمیم ہوئی, کتنی لمبی ڈیلیبریشن تھی. اس میں ساری پارٹیوں نے, ہم تو پارلیمنٹ میں نہیں تھے, لیکن ساری پارٹیاں بیٹھی, بڑا انہوں نے غور فکر کیا, سب کچھ کیا, اور اس کے بعد وہ ایک بڑی جامع ترمیم جو ہے وہ پاس ہوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر. اب اس 62, 63 بھی ریٹین کیا گیا, اس کے اندر صوبوں کو بہت سارے اختیارات بھی دیے گئے, باقی چیزیں. تو اب یہ صرف جو آئین کی ترمیم کی بات کرتے ہیں, رضا ربانی کے ذہن میں شاید کوئی بڑی چیز ہے, بالکل کہ جی کوئی بڑا ڈائلاگ ہے. لیکن میاں صاحب تو صرف آپ کیونکہ 62, 63 کی زد میں آ گئے ہیں, تو یہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کس طرح 62, 63 جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور وہ اگر ختم ہوگا, بات نوید قمر صاحب کہ وہ ختم ہو بھی گیا, میاں صاحب تو نہیں آ سکتے واپس نا. میرا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ اگر 62, 63 ختم ہو گیا تو اس کا کوئی ریٹروسپیکٹیو افیکٹ والی بات کریں گے. نہیں ہو سکتا. یہ جو بات رضا ربانی صاحب کر رہے ہیں وہ مختلف بات ہے, اور میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ بات اس وقت کیوں نہیں کی. رضا ربانی صاحب غالباً اگر مجھے یاد کرتا ہے تو اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے جو کہ کانسٹیٹیوشن ریفارمز کر رہی تھی. تو اگر وہ ہیڈ کر رہے تھے اور کانسٹیٹیوشن ریفارمز کے اوپر اتنی لمبی چوڑی 1 سال کے قریب ڈیلیبریشن ہوئی, تو کیوں نہیں یہ ساری چیزیں کی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں ایک اخلاقی پہلو تو ہے, ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ کلنٹن نے نکسن نے اگر ریزائن کیا تو وہ جھوٹ بولنے پہ کیا, بالکل. اور کلنٹن پہ جو مقدمہ چلا تھا وہ اس چیز کا نہیں تھا کہ بے روی کا, مقدمہ یہ تھا کہ جناب آپ نے جھوٹ بولا ہے. لیکن یہ وائرس والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے شفقت صاحب. یہ نوید قمر صاحب سے پوچھتے ہیں. نوید قمر صاحب, یہ جو وائرس کا حوالہ دیا ابھی شفقت محمود صاحب نے کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں سسٹم میں کوئی وائرس آ گیا ہے, اسے ختم کرنا ہے, سب کو مل کر ختم کرنا ہے, تو کیا آپ ان کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی سسٹم میں وائرس ہے, تو اس وائرس کو کلین کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کیا ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ چونکہ وزرائے اعظم کا ہٹایا جانا یہ مسئلہ تو آپ کا بھی رہا ہے. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ میں بھی انٹرپریٹ یہ کر رہا ہوں کہ وائرس سے ان کا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یا فوج کا جو انفلوئنس ہے ہمارے پارلیمنٹری یا پولیٹیکل سٹرکچر پہ, اس کو ختم کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں. لیکن مشکل تو یہ ہے نا کہ وہ ساری چیزیں آئین یا قانون سے تو ختم نہیں ہوں گی, وہ تو ہمارے اپنے ایکشن سے ختم ہوں گی نا. وزیر اعظم صاحب یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر وہ 4 سال پارلیمنٹ میں آئے نہیں, کوئی انہوں نے کنسلٹیشن پارلیمنٹ میں کی نہیں, یہاں سے بیٹھ کے کوئی پالیسی تک اناؤنس کی نہیں, پھر پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ عجیب بات لگتی ہے نا ہمیں.
آپ تو دوسرے اداروں کو بلیم کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں نا کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کتنی ایسے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی تجاویز دی ہیں جس کو اگر ہم ویکن کریں گے تو لوگوں کا بھی نقصان ہوگا اور یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو ہم اسٹرینتھن تب ہوں گے جب ہم اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں. ہاں اگر آپ پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کرتے ہیں ہم ضرور ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب بات کرتے ہیں تو اس کو یہ آپ کور دیتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کو یا سسٹم کو یا ڈیموکریسی کو. ہاں یہ ضرور تھا دھرنے کے ٹائم میں ہم نے یہ پوزیشن لی تھی ڈسپائٹ آل دا فیکٹ کہ اس کا ہمیں سیاسی بھی نقصان ہوا، لیکن ہم نے یہ پوزیشن لی تھی. لیکن آپ یہ بار بار اپنی پوزیشن کو اس سے کنفیوز کریں گے اگر ڈیموکریسی کے ساتھ تو یہ تو نہیں چلے گا نا بار بار. ٹھیک ہے، بڑی مثبت تجویز ہے کہ نظام کو بہتر بنانے کے لیے اگر کوئی تجویز ہے تو پیپلز پارٹی اس کا خیر مقدم کرے گی. ناظرین جہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رانا صاحب، اب اپنی نااہلی کا رونا روئے بغیر کیا میاں صاحب کے لیے بہتر نہیں کہ وہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے روڈ میپ دیں، یا پھر اب بات نااہلی سے شروع ہوگی اور گھر نہ بیٹھنے پر ختم ہوگی؟ دیکھیں یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے، ایک اچھا کویسچن ہے، اور جو آپ نے بات کی ہے میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کے جو ابھی ذہن میں ہے فیوچر لائن آف ایکشن یہی ہے کہ میں ملک کو بہتر کروں، میں نظام کو بہتر کروں، اور اس کے لیے جو ایک روڈ میپ ہے اس کا شاید وہ اعلان بھی کریں. تو یہ چیزیں ساری وہ جب وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جی پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور ڈائلاگ کریں فیوچر کے سسٹم کے لیے، فیوچر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس کے لیے، تو ان کا ذہن میں یہی بات ہوتی ہے جو آپ نے کی ہے. اگر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آئین میں کچھ ترمیم ہونی چاہیے، وہ بھی نظام کو بہتر اور ایک سٹیبل نظام کی بات کرتے ہیں تاکہ سٹیبلٹی ہو اور جو ملک ہے وہ آگے بڑھے اور اکنامک پروگریس ہو. مجھے بتائیں کہ سٹیبلٹی کے علاوہ جہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوئی کہاں اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ جہاں اکنامک ڈیولپمنٹ آپ نیئر پاسٹ میں دیکھیں گے تو وہاں آپ کو نظر آئے گی جہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی ہے. وہ آپ نام کوئی بھی لے لیں، چاہے وہ کوریا کا ہو، سنگاپور کا ہو، ملیزیا کا ہو یا ٹرکی کا ہو، تو آپ کو نظر آئے گی سٹیبلٹی نظر آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کے ذہن میں زیادہ جو ایک ان کے وری ہے وہ یہی ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے، جو لوگوں 20 کروڑ لوگ ہیں ان کی زندگی میں بہتری آنی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے. ان کے لیے جو بیسک فیسلٹیز ہیں، چاہے وہ پینے کا پانی ہے، چاہے ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ان کو ساری یہ فیسلٹیز ملنی چاہیے. ان کو انصاف ملنا چاہیے، کیسے ہوگا رانا صاحب؟ اور سستا انصاف ملنا چاہیے. اب آپ نیا کچھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اب آپ نیا کچھ کیا کرنے جائیں گے؟ حکومت آپ کی تو ہے 5 سال 4 سال سے آپ کی ہے، ابھی بھی 10 میں آپ کی ہے. اب آپ کیا گورننس کا کوئی سسٹم چینج کرنے والے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو اگر یہ بات کروں کہ ان کے ذہن میں پہلے بھی یہ باتیں تھیں، اور جہاں ایگزیکیوشن کی بات ہے، امپلیمنٹیشن کی بات ہے، اس کو سامنے لانے کی بات ہے، وہی بات آ جاتی ہے 2013 میں. ابھی پہلے تو ان کے 2-2.5 سال حکومت رہی ہے. 90 میں آئے، 93 میں فارغ کر دیا گیا، 97 میں آئے، 99 میں فارغ کر دیا گیا. اور ابھی جب 2013 میں آئے 2013 میں، تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ 1 سال بعد تو دھرنا شروع ہو گیا. 126 دن دھرنا رہا. ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی، سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئی. تو فوکس کدھر فوکس کر سکتا ہے بندہ؟ اب یہ بیٹھ کے اگر جب تک ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ نہیں آئیں گے، سارے لوگ بیٹھے جو پولیٹیکل فورسز ہیں، اور بیٹھ کے ایک ایسا بیچ میں 18th امینڈمنٹ کی بات ہوئی، بالکل نوید قمر صاحب سے پوچھتے ہیں، کافی ڈیوالو نہیں میری بات سنیں، کافی چیزیں ڈیوالو ہوئیں، لیکن ابھی بھی اس میں کوئی مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے، ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے 18th امینڈمنٹ کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں 18th امینڈمنٹ کے ساتھ جو چیز ویژن کیا، جو ایک چیز ذہن میں آئی تھی، جو سوچ کے انہوں نے 18th امینڈمنٹ بھی کی گئی ہے، اس کا وہ رزلٹ نہیں نکلا، بلکہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی چیزیں خراب ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. نوید قمر صاحب، 18ویں ترمیم پہ تو پیپلز پارٹی بڑا پرائیڈ لیتی ہے، جبکہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں اس میں بھی اب ترمیم کرنی پڑیں گی، اس میں بھی بہتری لانی پڑے گی. تو کیا یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے سب کچھ کرنا مقصود ہے؟ چونکہ اب تو الیکشن میں صرف 8-9 ماہ رہ گئے. یہ تو ان کے اوپر ہے کہ اگر 18ویں ترمیم کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں
تو یا بسم اللہ شروع کر دیں. اگر اس سے ہی ان کا مطلب ہے ریفارم کا تو یہ ان کو مبارک ہو. لیکن یہ باتیں جو ہے نا یہ تو سائڈ لائن کرنے کی باتیں ہیں نا, اصلی ایشو سے. دیکھیں اگر دھرنے کے ٹائم کی بات کرتے ہیں یا ابھی کی بات کرتے ہیں, ان کا فوکس کیا ہے؟ لیٹس بی کلیئر. اب یہ بار بار ہم نے سوال کیا ہے, جواب نہیں دیتے کہ اگر تو ان کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو روکنا ان چیزوں میں لانے سے, تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا ریفارم کریں. وہ ادھر ریفارم کرنے کی کس چیز کی بات کر رہے ہیں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. کلیئرٹی اگر میاں صاحب آ کے دیں, آئی ہوپ کہ کل اگر میاں صاحب کوئی 2 بجے میں نے سنا ہے کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی کلیئرٹی تو دیں نا کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. سوائے اس کے کہ ججز جو ہیں یا ججمنٹ جو ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے, وہ تو سمجھ میں آ گئی سب کو بات. میرا خیال نہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا بندہ ہے جس کو اس میں کوئی شک ہوگا کہ وہ کہہ رہے کہ ججمنٹ نامنظور, سپریم کورٹ نے جو بھی کیا غلط کیا اور دوسروں کے کہنے پہ کیا. ٹھیک ہے, آگے بڑھے نا, آگے کیا کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک تو یہ تو بات کوئی سمجھ میں نہیں آئی. جس قسم کے وہ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی روڈ میپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. فوج کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, جوڈیشری کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, پارلیمنٹ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, کچھ کلیئرٹی تو ہو. وہ سپورٹ جب مانگتے ہیں تو اس سپورٹ کے لیے کوئی بیسس تو ہونا چاہیے نا. بالکل کنفیوژن ہے, اور یہ کنفیوژن ختم کرنی چاہیے. میاں صاحب کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اب وہ کرنے کیا جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے. ہم بات کریں گے کہ 70 سال کے بعد آج پاکستان کے سیاسی محاذ پر کیا مسائل ہیں. اس پر چھوٹی سی بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. رانا صاحب, پاکستان اپنا 70واں یوم آزادی منانے جا رہا ہے, تو پولیٹیکلی ہم کتنے میچور ہوئے ہیں؟ ایشو اورینٹڈ سیاست کہاں چلی گئی ہے پاکستان کی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. 70 سال ہمیں ہو گئے ہیں اور ابھی تک ہم اپنی کوئی صحیح جو لائن ہے ڈائریکشن نہیں لے سکے. ایک سسٹم پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارلیمنٹری سسٹم جو ہم نے ایک بنیاد بنایا ہے اپنے ڈیموکریٹک سسٹم کا, اس کو ہم نہیں آگے اس پہ بڑھ سکے. پچھلے سالوں میں بڑی اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. COD ہوا جب ایگزائل میں تھے میاں صاحب, اور وہاں سے بیٹھ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ, یہ اس وقت 2 بڑی سیاسی قوتیں تھیں, اور انہوں نے بیٹھ کے ایک چارٹرڈ اور ڈیموکریسی پہ سائن کیے اور فیوچر کی اللہ عمل تیار کیا, جس پہ بڑی سکسیسفلی میرا خیال ہے ہم آگے بڑھے. اور پچھلے 5 سال آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے اپنے پورے کیے, اور ابھی بھی 4 سال پہ ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ COD جو ہے اس پہ بھی کچھ دراڑیں پڑیں اور بلیم گیم چلتی رہی کہ جی PMLN کی طرف سے شاید اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہی ان کی, یا ہم کہتے رہے کہ پیپلز پارٹی نے اس طرح اس اسپرٹ سے اس کو نہیں لے کے چلے آگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بیچ میں عمران خان صاحب آئے ہیں PTI, تو انہوں نے ایک نیا کلچر پولیٹیکل کلچر انٹروڈیوس کیا, جو ایک الزام کا تھا, گالی گلوچ کا تھا, نان سیریسنس کا تھا, بلکہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی نان ایشوز پہ. اور یہ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی تو چلو ٹھیک ہے بات کریں, لیکن جب PTI بات کرتی ہے کہ پرائم منسٹر نہیں آئے, تو عمران خان صاحب دیکھیں یہ اتنی COD کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں, دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی اس کی چھتری کے نیچے لے کے آئے. جی بالکل بات ہونی چاہیے, یہ ضرورت ہے وقت کی, اور اس پہ بات ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سنجیدگی سے آگے ہمیں لے کے آگے بڑھنا چاہیے. اور ابھی جو پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, عمران خان صاحب کبھی آئے نہیں, حتیٰ کہ جب پرائم منسٹر کا الیکشن تھا تو انہوں نے سب سے پہلے اناؤنس کیا کہ شیخ رشید صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, تو انہوں نے ان کو بھی ووٹ دینے نہیں آئے. دیکھیں یہ جو ایٹیچیوڈ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل اپنی خود ہی دیکھنا چاہیے, اپنے کنڈکٹ پہ, اپنی سوچ پہ, اپنے طریقہ کار پہ, کہ اگر پولیٹیکل چاہتے ہیں ہم پولیٹیکل میچورٹی آئے, اگر ہم چاہتے ہیں پولیٹیکل سسٹم سٹرونگ ہو, پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہو, اور یہ آگے بڑھے, پاکستان ڈیموکریٹک پروسیس آگے بڑھے, تو پھر سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے اس میں, سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. بالکل. صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, نوید قمر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب سے متعلق اب پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے کیا ہے؟ ایک تو وہ ترامیم کی بات کر رہے ہیں, پھر وہ میثاق جمہوریت کا حوالہ بھی دیتے ہیں, جبکہ بلاول تو بڑا کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ میثاق جمہوریت کے بعد اب میاں صاحب سے کوئی اور معاہدہ نہیں ہوگا, تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟
دیکھیں دو تین چیزیں اور دونوں چیزوں کو آپ الگ الگ اس میں دیکھیں. اگر تو پی ایم ایل این کا مقصد یہ ہے کہ میاں صاحب کی ذات کو بچانا ہے, جو بھی کورٹ کے ڈیسیشنز پہلے ماضی میں ہوئے ہیں یا اب ہونے والے ہیں, تو اس میں پیپلز پارٹی کسی صورت میں بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. باقی ظاہر ہے کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی, پیپلز پارٹی بھی ہے, پی ایم ایل این بھی ہے, اور ٹو دا ایکسٹینٹ پی ٹی آئی بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر ہم نے پارلیمنٹ میں فنکشنل ہونا ہے اور ملک کے پولیٹیکل سسٹم کو آگے لے کے جانا ہے, تو یہ ساری چیزیں پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہیں. الیکٹرل ریفارمز پہ بھی اگر ڈسکشن ہوا, ڈائلاگ ہوا, تو ساری یہ پارٹیاں اس کا حصہ تھیں, اور کل کو جو بھی ریفارمز کی بات آئے گی وہ پارلیمنٹ میں آئے گی تو اس پہ ڈسکشن ضرور ہوں گے. تو وہ ایک الگ ایشو ہے, ہم دونوں کو نہ ملائیں. مسلم لیگ کو چاہیے کہ بجائے پرسن سینٹرک ہونے کے وہ یہ کریں کہ اپنی پارٹی کو مضبوط کریں, اور پھر گورننس جو ہے وہ وہاں سے شروع کریں, not the other way around. صحیح, بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. شفقت محمود صاحب کا بھی جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, سب سے آخر پر بات کریں گے, کوئٹہ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا, خودکش ایک دھماکہ ہوا کوئٹہ میں جس کے نتیجے میں 15 افراد شہید ہوئے. لیکن آج پاکستان کا جشن آزادی بھی ہے, تو اس موقع پر پاکستانی عوام پوری دنیا کو, پاکستانی قوم پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم یکجا ہے, متحد ہے, اور اس سے دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.